وہ کہتے ہیں کہ انجینئر کی کیا اوقات ہے، ہم تو غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری۔ او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے، تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز تھے۔ وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی انجینئر کی کیا اوقات ہے، ہمارے تو عقیدے وہ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہی نہیں ہے۔ تمہارا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تم نماز کے جس طریقے کو مکھیاں مارنا کہتے ہو، تم نے اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا۔ جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر تم چندے اکٹھے کرتے ہو، 11ویں پکا پکا کے کھاتے ہو، کبھی اس 11ویں کے اوپر تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو۔ اس میں وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو تم غوث پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی؟ اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے۔ ہاں، کتنی مزے کی بات ہے۔ اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے۔ چلو 2 چھکے مار کے گئے نے تو اور یہ چھاپی بھی ہے خود بریلویوں نے۔ نماز کا طریقہ، عقیدے وہ تو تمہارے والے ہے ہی نہیں تھے۔ استوا علی العرش کے حوالے سے انہوں نے ان کو جہمیہ لکھا ہے حنفیوں کو، اور اپنا عقیدہ اس میں کلیئر کیا ہے۔ تو 11ویں کے اوپر کبھی عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین سے تم نماز کا طریقہ بتا سکتے ہو؟ 2 ہی ان کے بابے ہیں جی، انٹرنیشنل بابے، باقی تو سارے لوکل ہیں۔ انٹرنیشنل بابے جو ہے نا 2 ہی ہیں، اور میں ان دونوں کی عزت کرتا ہوں کتاب و سنت کی حدود کے اندر۔ نمبر 1 امام محمد غزالی المتوفی 505 ہجری، اور نمبر 2 شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری۔ اور مزے کی بات، امام غزالی نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ انجینئر تیری کیا اوقات، ہم غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں، تمہاری تو نماز ہی غوث پاک والی نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تو حنبلی تھے تو یہ بھی جھوٹ ہے، انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں حنبلی ہوں۔ اور دوسری بات، تمہارا پیران پیر تو حنبلی ہے تو تم حنفی کیوں ہو؟ اور پیران پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا تھا جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا۔ بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی؟ آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ، تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا؟ ہاں، یہ ان کی لینگویج میں انہیں جواب ہے۔ ہم تو فنافی شیخ ہیں، ہمارا شیخ تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے باپ بھی ہیں روحانی طور پہ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ لیکن تم فنافی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے کہ تم غوث پاک کی 11ویں جو پکا پکا کے کھا رہے ہو اور تونے بڑھا رہے ہو، کبھی اس 11ویں کے اوپر غنیت الطالبین کھول کے غوث پاک کی نماز کا طریقہ بتایا عوام کو؟ تو یہ بھی تمہارا دعویٰ بالکل غلط نکلا۔ وہ کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے یہ غوث پاک پہ بھونکتا رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتا ہوں، کبھی ساتھ المتوفی 561 ہجری بولتا ہوں۔ ان کی کتابوں میں سے ان کو بتاتا ہوں کہ تم 11ویں ان کے نام کی کھا رہے ہو، اور انہوں نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے۔ تم اسے کہتے ہو مکھیاں مارنا۔ تو میں غوث پاک کے اوپر نہیں بھونکتا، بلکہ غوث پاک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو غلط باتیں منسوب ہیں نا، میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ آج اگر ہم کرسچنز کو جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا صحیح سٹیٹس بتاتے ہیں تو کیا اس کا مقصد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرنا ہوتا ہے؟ بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر جو تم نے ڈرامہ بازی کی ہے اور چندے ہتھیائے ہیں، ہم تمہاری عوام کو بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب تمہاری یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کہاں سے آ گئی؟
تم نے ان کی توہین کروائی ہے. مثلاً جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے، اور تمہارے پاپا جانی جو ہیں مرشدی تار آپ کے خود پیارے باپا جانی، جب وہ اپنی کتاب میں یہ لکھیں گے اور تمہارے علماء اپنی ویڈیوز میں آ کے یہ واقعہ سنائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی. کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا کہ مستحب کو ترک کیا. تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ مار کے اسے جلا کے راکھ کر دیا، اور بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا اور وہ ٹوٹی ڈر کے مارے مرنے کی بجائے وہ قبلہ روخ ہو گئی. جب تم یہ کرامت بتاؤ گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے، کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے لوٹا سیدھا ہو جاتا. اور مجھے بتائیں یہ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا یہ کون سا فرض اور واجب تھا کہ جس کی سزا مرید کو یہ دی جائے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں. 302 کا مقدمہ ہوتا ہے قتل ناحق کا، اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ورنہ وہ واجب القتل تھے. اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے. تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کا ہمدرد میں ہوں یا یہ ہے؟ یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں. نگاہ مار کے بندہ ساڑ دیا. اور دیکھیں وہ مرید بےچارہ پوری زندگی وضو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا. وہ بےچارہ اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساتھ لے گیا. ہاں، یعنی صرف خود نہیں جہنم میں گیا، بابا بھی لے گیا جہنم میں. اگر یہ بات درست ہے تو یہ تو اپنے بابوں کو خود مروا رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل یہ کھیل رہے ہیں. اور پھر ہم سے یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ نبی کے طریقے کے اوپر ہے. یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی کی بلا رخ نہیں ہے تو ساڑ دو بندہ. ہائے ہائے، کس نبی کے ماننے والے ہو؟ پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ ان تعلیمات پہ نہیں چل رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ہم صحیح تو چیختے ہیں بھائی. کس پیغمبر کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن مالک کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا ہے. تمہارے بابے کو جس نے تھوڑا سا وضو کروایا اس نے تو مرید ہی مار چھڑیا. 10 سال حضور کی خدمت میں رہا. میں 10 سال کا بچہ تھا، میری والدہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. اور جب 20 سال کے ہوئے تو نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے. وہ کہتے ہیں 10 سال میں نبی الاسلام کے خادم کی حیثیت سے رہا. 10 سالوں میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. کبھی ڈانٹا بھی نہیں. میں بچوں میں جا کے کھیلتا تھا، نبی الاسلام نے کام سے بھیجا ہوتا تھا. آپ علیہ السلام نے کبھی میرے اوپر غصہ نہیں کھایا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ باہر آئے اور پیار سے بلایا، 19 میں نے تمہیں کام بھیجا تھا، بس. ڈانٹا نہیں کبھی بھی. کیا کیوں کیسے کبھی کچھ نہیں. بالکل بچوں کی طرح پیار کیا. اب مجھے بتاؤ اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی بچانی ہے تو پھر یہ واقعہ تو پھر صراحتاً نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. پھر انہوں نے ایک جھوٹا قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. وہ گولڈا شریف میں بھی پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے. استغفر اللہ. اندازہ کریں کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ تو سرکار خلفۂ راشدین جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. تیرے سارے بابے تشائی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ. اچھا یہ جو اس کو بار بار تکلیف ہوتی ہے جی بابے تشائی کوئی نہیں، یہ ایبسولوٹ جملہ ہے. کمپیریزن کرواتا ہوں، تم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ بابے تشائی کوئی نہیں. جب تم لوگوں کو یہ کہانیاں کرواتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی بھی خاک کے برابر نہیں ہے، یہ کہتے تھے نا، کہانیاں کراتے تھے نا، اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا تھا کہ تم سارے بزرگوں کو کہہ رہے ہو کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک؟ ہم تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے کہ آپ جانوروں کے قدموں کی خاک کے برابر کسی بھی انسان کو کرے جو کلمہ گو ہے. چلے تم تو کہتے تھے کہ نہیں ہے، تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے مقابلے پہ، اہل بیت کے مقابلے پہ تمہارے بابے شاہی کوئی نہیں. تم تو کہہ رہے تھے نہیں
وہ تو ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر میں بھی شے کوئی نہیں ہے. دیکھا کتنے گیا میرا دماغ. اور یہ کہانی خود ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہے, تاریخ ابن کثیر میں بھی. یہ پرانے بزرگوں سے چلتی آ رہی کہانی, یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے, بس کسی کو جوش آیا اس نے کہہ دیا. تو اس کے مقابلے میں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ تو صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بات کرتے تھے. ہمیں تو یہ کہنا چاہیے ان کی ڈاکٹرن میں کہ صحابہ کرام کے گھوڑے اور گدوں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تو اڈے غوث کتب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. ہاں خود ہی کہتے تھے نا, اس کو شعر کہہ لو. میری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو فوراً گستاخی لگتی ہے. سب کچھ تو تم لوگ خود کہتے رہو اور عقیدہ فخریہ پیش کرتے رہو. تو ہم کسی بزرگ کے گستاخ نہیں, گستاخیاں تم خود کرواتے ہو.